قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو۔ وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے، ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگز اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی۔ تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگز کا پہلے ہو رہا ہے۔ اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں۔ انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا۔ پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں۔ آقا علیہ السلام نے معاہدہ یہود کیا، میثاق مدینہ کیا، اور تاریخ شاہد ہے، وہ کتاب آج موجود ہے، صحیفہ آج موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس میں تمام یہود اور جملہ غیر مسلم قبائل کے مقامی قوانین کو تحفظ دیا، ان کے مقامی کسٹمز کو، رسم و رواج کو تحفظ دیا، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب و ثقافت کی ٹریڈیشنز کو تحفظ دیا، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کو مسلمانوں کے برابر قرار دیا، ان کے مذہبی آزادی کے حق کو تحفظ دیا، اس کو ضمانت دی، اور ان کی مذہبی آزادی کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے برابر ڈکلیئر کیا۔ اور یہ اس وقت کیا جب آقا علیہ السلام کو بغیر اختلاف کے ریاست مدینہ کا سربراہ منتخب، مقرر اور قبول کر لیا گیا تھا۔ 6 برس تک وہ معاہدہ برقرار رہا، اور 7ویں سال اس وقت ٹوٹا جب دوسرے فریق نے توڑا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہود اور غیر مسلم قبائل سے کیا ہوا معاہدہ امن، اس کی ایک شق کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں دی۔
یہ عالمی سطح پر پیغام امن تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام کی ریاست قائم ہوتی ہے، اسلام کا سیاسی سٹرکچر وجود میں آتا ہے، اسلام اپنی سوسائٹی قائم کرتا ہے، اور اسلام عالمی سطح پر اپنا پولیٹیکل، اپنا سوشل، اپنا کلچرل، اپنا ریلیجس، اپنا اسپریچول میسج دیتا ہے، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ابتدا کا آغاز ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پہ مختلف اکائیوں، اقوام اور ملتوں اور قبائل کی طرف اسلام اپنے روابط کو استوار کرتا ہے، بین الممالک روابط کو۔ اس ابتدا کی پہلی اینٹ تاجدار کائنات نے معاہدہ امن پہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ کائنات میں یہ امن کی دعوت دینے والا، امن کو باقی رکھنے والا اور امن کو فروغ دینے والا دین فقط دین مصطفیٰ ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ پھر 6 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہود کے ساتھ اور ان کے الائز کے ساتھ، اس الائنس کی شکل میں تو امن ہو گیا تھا، اب کفار مکہ یہ وہ ریاست تھی جو ہمہ وقت ریاست مدینہ پر حملہ کرتے تھے۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں کو، اہل علم کو، نوجوان نسل کو اس دوسرے نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ 10 برس کی مدنی زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، مدنی زندگی اور پوری سیرت طیبہ اور اسلام کی پوری ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سسٹم دیے جا رہے ہیں، اسٹیٹ کو سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ پورے 10 برس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام نے اور پیغمبر اسلام کے لشکر نے اور اسلام کی فوج نے ایک جنگ بھی ایسی نہیں لڑی 8 برس تک جو جنگ کسی دوسرے ملک کے بارڈر پہ جا کے لڑی گئی ہو۔ ہر جنگ ریاست مدینہ کے بارڈر پر ڈیفنس کی لڑی گئی۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، افواج کفار مکہ حملہ آور ہوئے اور آقا علیہ السلام نے شہر مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر دفاع کی جنگ لڑی۔ دوسرا سال آیا، کفار مکہ کی افواج شہر مدینہ پر پھر حملہ آور ہوئی اور آقا علیہ السلام نے مدینہ شہر کے بارڈر پر غزوہ احد یہ جنگ لڑی۔ اگلا وقت آیا، کفار مکہ کا لشکر پھر شہر مدینہ پر حملہ آور ہوا، 250-300 میل کا سفر طے کر کے حضور علیہ السلام نے شہر مدینہ کے گرد خندق کھدوائی، وار آف ٹرینچ، اور خندق کھدوا کر پھر ڈیفنس کی جنگ لڑی۔ الغرض آج مغربی دنیا غلط فہمی کی بنا پر یا بعض لوگ اسلام دشمنی کی بنا پر اسلام پر قتل و غارت گری کا الزام دیتے ہیں، اور کلنگ آف مین کائنڈ اور ٹارچر اور باربرزم اور ٹیررزم کا الزام اسلام پر عائد کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی پاکیزہ، پر امن، پر محبت، پر شفقت، پر رافت سیرت پر داغ لگایا جاتا ہے۔ میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ ہر جنگ تو تاجدار کائنات اپنے شہر کے بارڈر پر دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حملہ ہمیشہ کفر کر رہا ہے شہر مدینہ پر، لیکن بد امنی کا الزام پھر بھی اسلام پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری 10 برس کی حیات طیبہ بقائے امن کے لیے رہی۔ پھر وہی کفار مکہ جو ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہے، ان کے ساتھ انتہا ہو گئی آپ کی مساعی امن کے لیے اور دنیا میں فروغ امن کے لیے، کہ جب 1500 صحابہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے قربانیاں 1500 صحابہ کے ساتھ ہیں، مگر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کوئی 30-40 میل شہر مکہ سے باہر، تو کفار مکہ نے انکار کر دیا، مذاکرات ہوئے اور فائنلی ٹریٹی آف پیس طے پایا، اور آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا امن کی بقا کی خاطر عمرہ نہ کرنا، عمرہ کیے بغیر بقائے امن کے لیے، قیام امن انسانیت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اور خود اپنے احرام کھول دیے، قربانیاں دے دیں۔ اس وقت ایک عجیب حیرت تھی، اضطراب تھا، استعجاب تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اقدام حضور کے غلاموں، جانثاروں اور صحابہ کرام میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ قیام امن کے لیے اس حد تک حضور چلے گئے کہ عمرہ ترک کر دیا، بغیر عمرے کے احرام کھلوا دیے،
قربانیاں دے دی اور یہ معاہدہ کر دیا کہ اگر مکہ کا کوئی شخص، مکہ والوں نے سٹریس کیا، بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو مدینہ اس کو اسائلم نہیں دے گا، تحفظ نہیں دے گا، ریلیز کر کے واپس بھیجنا واجب ہوگا۔ لیکن مدینہ کا مسلمان اس کے برعکس اگر مکہ آ گیا تو مکہ والے اسے اسائلم دیں گے اور واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ یک طرفہ معاہدہ تھا، ہر ایک کے چہرے پر ایک سوال تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام و بقائے امن کی خاطر یک طرفہ معاہدہ بھی قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے معاہدے کی بگننگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ انہوں نے آبجیکٹ کیا کفار نے کہ ہم یہ آپ کی آیت قبول نہیں کرتے، بسمک اللہم، ہم اس لفظ سے واقف ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، اسی لفظ کو لکھ دو، اس آیت کو کاٹ دو، میرے نزدیک امن کی بقا اہم تر ہے۔ معاہدے کے اینڈ پر دستخط ہونے تھے، سیدنا علی شیر خدا نے محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان لیں تو بحث ہی ختم ہو جائے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے عرض کیا آقا میرے قلم اور ہاتھ میں جرأت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، اس لفظ کے کاٹنے سے میری رسالت ختم نہ ہو جائے گی۔ محمد بن عبداللہ لکھو تاکہ معاہدہ امن پایہ تکمیل تک پہنچے اور انسانیت ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کی طرف آگے بڑھ سکے۔ حضرت علی نہیں کاٹ سکے، آقا علیہ السلام نے معاہدے کا کاغذ لے کر خود اپنے دست مبارک سے کاٹ دیا رسول اللہ کا لفظ اور لکھا محمد بن عبداللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ سب کچھ کیوں گوارا کیا؟ فرمایا اس کی حقیقت تمہیں آج سمجھ نہیں آئی، سال کے بعد اس امن کی خاطر میرے کیے گئے اقدامات کے راز کھل جائیں گے۔ وہ پیغمبر اسلام جس نے انسانیت کو امن سکھایا ہے، انسانیت کو پرم زندگی کے اصول دیے ہیں، انسانیت کو پرم طرز و شعار حیات عطا کیا ہے اور امن عالم کے لیے اپنی سیرت و اسوہ کو ایک نمونہ عطا کیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہوگا اس پیغمبر اسلام پر معاذ اللہ اور اس کے عطا کردہ دین اسلام پر جبر و بربریت کا الزام لگانا۔ بحثیت مجموعی مسلمان امت اس وقت پستی میں جا چکی، اور وہ پستی میں امتیں ایسے ہی جاتی ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، قومیں اٹھتی ہیں، بحثیت مجموعی بڑے عروج پر پہنچتی ہیں، اس کے بعد زمین پر گر جاتی ہیں، پھر دوسری قومیں اٹھتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے والے سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، نہیں، بڑے اعلیٰ لوگ آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات؟ علامہ اقبال جب اس طرح کے اشعار کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان امت کی بحثیت مجموعی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ابھی چلیے اسی شہر لاہور میں ایسے ایسے لوگ دکھاتا ہوں کہ ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں، ساری زندگی میں وہ بہترین نمونہ پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مجال نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ ناشائستہ نکل جائے۔ تو ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اس وقت بھی 1.5 ارب اگر مسلمان ہیں تو ان میں لاکھوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے یاد رہے کرم پوری مسلمان امت کو کوسنا نہیں چاہیے، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود نہیں، مگر ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ آپ نے صحیح فرمایا، بہت سارے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، مگر بحیثیت مجموعی اسلام کو ماننے والے اخلاقی پستی میں ہیں، اور جو اہل مغرب ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اخلاق میں ہم سے بہت بہتر ہیں۔ بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کا اخلاقی معیار ہم سے بہت اچھا ہے، تو یہ آپ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاید ان کی تعلیمات زیادہ اثر انگیز ہیں اور ہماری تعلیمات میں کوئی کمی ہے۔ ایسا کوئی پرابلم ہے جاوید صاحب؟ یہاں بھی دیکھیے ایک خاص طرح کا قومی تعصب کام کرتا ہے، وہ ایک پیغمبر کے پیرو ہیں، حضرت مسیح سے نسبت رکھتے ہیں، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ محض مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ان پر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس وقت وہ ساری پستیاں جو آج ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں ان کے ہاں موجود تھی، اور قومیں اپنی تعمیر کیسے کرتی ہیں اس کا کسی چیز کو مان لینے یا نہ مان لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے بحثیت مجموعی اپنی تربیت کیسے کی ہے، اپنی تعلیم کا اہتمام کیسے کیا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو کس طرح پروان چڑھایا ہے،
آپ کے یہاں بچے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، آپ کے گھر والوں نے کیا تعلیم دی ہے، آپ کے علماء کا کیا کردار رہا ہے. یہ بحثیت مجموعی ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں قومیں اٹھتی یا نیچے جاتی ہیں. ہمارے ہاں وہ پچھلے 500 سال سے بہت خراب ہو چکا، اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاں پچھلے 400-500 سال سے اس میں رینیسنس ہوا ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں وہی پستی میں اترے. تو اس لیے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو دنیا میں جاری ہے، اس کو محض مان لینے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا. جو سوچنے سمجھنے والی، خاص طور پہ جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور صحافی برادری میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری ریاست، اور جب میں ریاست کہتا ہوں تو میری مراد اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں سے، انہوں نے مذہب کو گاہے بگاہے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کیا. اس سے آپ ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے؟ یہ تو امر واقع ہے، روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے، اظہر من الشمس بات ہے، بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے، گلی کوچوں میں یہ حقیقت مبرہن ہے، عالمی سطح پر ایک سچائی بن چکی ہے. اس کے لکھے ہوئے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اس کی دیکھی ہوئی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے زمینی حقائق تو روز ہمارے گلی بازار میں رقصہ ہوتے ہیں کہ کیسے مذہب کی بنیاد کے اوپر ہماری وہ طاقت کے مراکز جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان نظریاتی لوگوں کو استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے، اور سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح جب یہ استعمال ہو جائیں گے آف کر کے بٹھا دیں گے. ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں، پاکستان کے آغاز سے لے کے آج تک یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے. ہم نے تو 2004-05 کے بعد شعور کی آنکھ کھولی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسے ہمارے مدرسوں کے اندر، کیسے ہمارے دینی درسگاہوں کے اندر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا. وہ کشمیر بھیجے جاتے تھے، وہ افغانستان بھیجے جاتے تھے، بسیں بھر بھر کے جاتی تھیں. کیسے ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے دین کی نصرت کا کام کر رہے ہیں. ہمارے قریب عہد کی تاریخ سب کچھ بتاتی ہے، یہی کچھ ہم نے 80 کی دہائی میں کیا. اس کے بعد زمین پر آپ دیکھیں کیسے ہم نے مذہب کے نام پر ان سیاسی حکومتوں کو جن سے ہمیں اختلاف تھا ان کو گرانے کے لیے کیا کیا ہم نے کیا. ہم نے نہیں دیکھا فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا، کون لوگ آئے، کیسے وہاں پر پہنچے. آج بھی آپ دیکھیے ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، ذرا حقیقت کی سطح پر اتر کر اگر ریاست کی جو مشینری ہے وہ ان کا مقابلہ کرے تو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ خود دیکھیے کہ خود ان انتہا پسندوں سے ریاست نے لڑنے کا فیصلہ کیا ضرب عزم میں، اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ان کو. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے وہ طاقت کے مراکز جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کا حق ہے اور وہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ ان مذہبی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ امن کی طرف آئیں، تو پھر ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ امن تمہیں آج ہی یاد آیا ہے، یہ کل دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے امن یاد نہیں آیا تھا. تو یہ وہ ہمارے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک آج اس جگہ تک پہنچ چکا ہے. حسن بھائی چند آخری سوال یہ، کیونکہ آپ نے یہ بات کی بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں. یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ اور جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ، یہ کوئی ایک بات تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ آج پہلی بار ہو رہا ہے، یہ بار بار ہوتا جا رہا ہے. تو یہ دونوں اطراف سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس سے کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا؟ اس لیے کہ دونوں طرف سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقل اور استدلال. ایک طرف بندوق کے ذریعے چیز نافذ کی جاتی ہے، دوسری طرف اپنے آبا، اپنی روایت، اپنی اجتماعی بصیرت، اجماع امت کے زور پر بات منوائی جاتی ہے. دونوں طرف وہ ایک ہی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دو مختلف لوگ نہیں ہیں، یہ دونوں اپنے سانچوں میں ایک ہی زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کے نظریے کے مطابق جو کچھ یہ سمجھتے ہیں وہی حقیقت ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اتنی واضح حقیقتوں کے باوجود ان کو بھی یہ پتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کیوں بار بار استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس طاقت کو استعمال نہ کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کو استعمال نہ کریں. تو دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب کوئی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے. وہ قیمت محض پیسوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ کوئی یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دین کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ
ان مقاصد کو نافذ کرنے کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ آج جو آپ کو آپ کے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ نکاح نامے سے پہلے بھی آپ نے ایک فارم بھر کے دینا ہے کہ میں تو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ہر جگہ پر آپ نے کلمے لکھنے ہیں، اور جہاں یہ کیا ہے، یہ سب کچھ وہ قیمت ہے جو ہماری ریاست ان چیزوں کی چکاتی ہے۔ یہ جو لوگوں کو پھر جیلوں میں پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے اور 10-10 20-20 سال توہین رسالت کے محض الزام میں وہ جلتے سڑتے ہیں جیلوں میں، یہ وہ قیمت ہے جو پھر ہماری قوم اور ہمارا ملک ادا کرتا ہے۔ تو جب استعمال ہوتے ہیں مذہبی لوگ تو اس سے معاشروں کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں اسی کی فصل کاٹی جا رہی۔